میں نہیں کر سکتا کو میں کر سکتا ہوں میں بدلیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا ایک ایسا جملہ، ایسی سوچ ہے جو آپ کو کچھ بھی کرنے سے روک سکتی ہے، آپ کی کامیابی کے سفر میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ آج ہم اسی سوچ اور اسی جملے اور اس کے تدارک کے طریقوں پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ایسی کامیابی کی مثال دیں گے جس میں کامیاب ہونے والی شخصیت ابتدا میں اسی سوچ اور خود پر شک کا شکار ہو گئی تھی اور پھر اس پر قابو پا کر کامیاب ہو گئی۔ اوکلاما شہر کی بزنس کوچ اپریلے فرینکس ہنٹ، جو اسمال بزنس پروڈیوسر بھی ہیں، اس عادت سے بخوبی واقف ہے جو میں نہیں کر سکتا کی سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کے مطابق میں فلاں کام نہیں کر سکتا یا فلاں کام میرے بس کی بات نہیں ہے، ایک فالج زدہ سوچ ہے جو آپ کو آپ کا مقصد حاصل کرنے نہیں دیتی۔ یہ سوچ آپ کو مفلوج بنا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں نے بھی اپنے کام کے شروعات میں اس کا سامنا کیا ہے۔ بحیثیت بزنس کوچ، جب میں نے اس کام کا آغاز کیا تو مجھے میری ایسی ہی سوچ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے، میں مسلسل اس سوچ کا سامنا کر رہی تھی کہ چونکہ میں بڑا نام نہیں رکھتی، کوچنگ کے میدان میں مجھے لوگوں کو ان کے بزنس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوچنگ دینا اور بزنس بڑھانے کے لیے ٹریننگ دینا مشکل ہے یا شاید ناممکن بھی۔ میرا خیال تھا کہ میرے جیسی فیلڈ میں پہلے سے کام کرنے والے مجھ پر ہنسیں گے جب وہ میرا موازنہ اپنے جیسے پرانے بزنس کوچنگ کے برانڈ سے کریں گے، ایسے برانڈز جن کے فینس کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے اور جو بحیثیت شخصیت ایک بڑی طاقت اور بڑا نام رکھتے ہیں۔ میری اس سوچ نے مجھے کئی ماہ کام نہیں کرنے دیا۔ فرینکس ہنٹ کہتی ہیں کہ انہوں نے پھر اس بات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا جس کے باعث وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے ناٹ بگ انف کے جملے سے دھیان ہٹا کر ان چند جملوں پر فوکس کیا جو ان کے لگن، محنت اور کام کے ساتھ ایمانداری سے ان کے حصے میں آئے تھے۔ چند لوگ ان کی سچی محنت اور سچی کوشش کو سراہتے تھے جنہوں نے ان کی کوچنگ سے فائدہ اٹھایا تھا اور کامیاب بزنس بھی کیا تھا۔ ان چند لوگوں کے سراہنے والے جملوں، ان کی ایمانداری اور سچی لگن نے ان کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ کاروباری قد کاٹ پر غور کرتیں، انہوں نے اپنے کام کو اتنا بہتر کرنا شروع کیا کہ انڈسٹری یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کوچنگ کے میدان کی بہترین کھلاڑی ہیں۔ در حقیقت انہوں نے اپنے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اپنے اندر پلنے والے شک کو ختم کیا تھا، وہ شک جو ان کو ان کی صلاحیتوں کے بارے میں تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 70% لوگ خود پر شک، فکری دھوکوں اور میں اس کے قابل نہیں جیسے خیالات کا تجربہ کرتے ہیں۔ خود پر شک کرنے کی اس عادت کو امپوسٹر سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ امپوسٹر سنڈروم کی وجہ سے ہی زیادہ تر لوگ کامیابی کی سطح تک پہنچنے سے رک جاتے ہیں، وہ سطح جس کا وہ خواب دیکھتے ہیں۔ یہاں 5 آسان ہدایات ہیں جو اپنے اعتماد کو بڑھانے اور خود پر شک کو روکنے کے لیے نہایت کارآمد ہیں، اور بہت سارے لوگ ان سے مستفید ہوئے اور کامیاب ہو گئے۔ ہدایت نمبر 1، اپنے آپ کو مقررہ تاریخ دیں۔ جب ہمارے پاس کوئی خاص ڈیڈ لائن ہوتی ہے جس پر ہم نے کام کو مکمل کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنی تمام تر توانائیاں اس کام کو بروقت مکمل کرنے میں لگا دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جب ہم بغیر کسی وقتی مدت کے کام کرتے ہیں تو ہم اپنی کام کی رفتار کو صرف ایک خاص حد تک رکھتے ہیں۔ نتیجتاً ہماری توانائیاں اور ہمارا دھیان بٹنے لگتا ہے اور ہم ایسے کئی شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اپنے آپ کو کم مدتی مقررہ تاریخیں دیں اور ان تاریخوں میں کام نمٹانے کا عہد کریں۔ آپ کا ذہن مصروف رہے گا اور ایسی غیر ضروری سوچیں آپ یکسر نظر انداز کر دیں گے۔ نمبر 2، حرکت میں آئیے اور مصروف رہیے۔ نیوٹن کے حرکت کے قانون کے مطابق ایک چیز جو حالت آرام میں ہوتی ہے وہ حالت آرام میں ہی رہے گی جب تک کوئی بیرونی قوت اس پر عمل نہیں کرے گی۔ اسی طرح ایک حرکت کرتی ہوئی چیز حرکت میں ہی رہے گی جب تک اس کو بیرونی قوت نہیں روکے گی۔ خود پر شک کرنے والی مفلوج سوچ پر قابو پانے کے لیے متعلقہ کام میں پیش رفت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے پہلے 50 الفاظ لکھنا ہی مشکل ہوگا۔ ایک دفعہ جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ خود بخود اس تجربے کو دوبارہ کرنا چاہیں گے۔ آپ اگلی پوری کتاب بغیر اپنے آپ کو آمادہ کیے بنائیں گے۔ ہدایت نمبر 3، اپنے ناکامی کے خوف کا تصور کر کے اس کا سامنا کریں۔ ماہر نفسیات جولی نارمز کے مطابق بدترین صورت کا تصور کرنا لوگوں کو اچھی کارکردگی دکھانے کے قابل بناتا ہے۔ کامیاب لوگ جب خود پر شک یعنی سیلف ڈاؤٹ جیسے مسئلے کا سامنا کرتے ہیں تو اس مایوسی پسند سوچ اور خوف سے خود کو معذور نہیں ہونے دیتے۔ وہ جان بوجھ کر اپنی پریشانی کو اپنے خیالات میں بڑھانے لگتے ہیں اور اس کو محرک میں تبدیل کرنے کے لیے تباہی کے منظر نامے کا تصور کرتے ہیں۔ ایک بار جب انہوں نے اس پر غور کر لیا تو وہ اس سے بچنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ناکامی کے تصور کو اپنا خوف نہیں بلکہ کامیابی کا محرک بنائیں۔ ہدایت نمبر 4،
खुद से झूठ बोलना बंद कर दें और ईमानदारी से काम लें। आपने क्या गलत किया, क्या सही कर सकते थे, कहाँ लापरवाही की, अपने आप को सब सच सच बताइए। इससे आपके एतमाद में इजाफा होगा। अपनी सलाहियतों पर शक करना भी झूठ बोलना है, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा झूठ है जो आपके काम पर असर डालता है। इसके तदारुक के लिए ज़रूरी है कि आप मस्बत गुफ्तगू करें, अपने अंदर अच्छी बातें तलाश करें। हिदायत नंबर 5, अपनी सोच को दोबारा तरतीब दीजिए। जब भी आपको लगे कि आपका काम आपकी सलाहियतों से बड़ा है और आपको ये छोड़ देना चाहिए, तो इन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम की ज़रूरत रखते हैं, जो आपका इंतज़ार करते हैं कि आप जो खिदमात देते हैं उससे उनको फ़ायदा होगा। सोचें अगर आपने काम छोड़ दिया तो उनका क्या होगा। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप अपनी मनफी तवानाई को बाहर की तरफ मरकूज़ कर देंगे और दूसरों का सोचकर इसको मस्बत तवानाई में बदल देंगे। और मस्बत तवानाई का हमेशा मस्बत असर होता है, खुसूसन उस पर जिसकी सोच के तहत मस्बत तवानाई पैदा होती है। अब वक्त आ गया है कि आप सेल्फ डाउट या खुद पर शक करने की आदत पर काबू पा लें, क्योंकि आपको इस पर काबू पाने के लिए बहुत से मस्बत तरीके मिल गए हैं। इन मस्बत तरीकों को अपनाइए और सेल्फ डाउट, इम्पोस्टर सिंड्रोम या खुद पर शक को ख़त्म कीजिए और तरक्की कीजिए।